بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصات کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ کو علماء نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بیہقی اور امام احمد نے روایات کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹھیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا، باخدا میں نے آج سا دن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستان و مدینہ میں بیٹھا جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا۔ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف بہ اسلام ہو گیا، اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ پھر فرمایا، قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کی چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ حضرت عبان بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کے پاس تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس نے مجھ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے متعلق کلام کیا۔ پس وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام سے گزر رہے تھے کہ ان کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ وہ اپنے خدا کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اگر تو میرے پاس ہو تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تیری جوئیں نکالوں، تیری خدمت کروں، تجھے کھانے پینے کے لیے کچھ پیش کروں، اگر تو بیمار ہو تو تیری تیمارداری کروں، اگر مجھے تیری رہائش کا علم ہو تو میں صبح و شام تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان لاؤں، میں اپنی تمام بکریاں تیری ذات پہ قربان کروں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے دریافت کیا کہ تم کس سے باتیں کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے اللہ سے مخاطب ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور زمین اور آسمان تخلیق فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شرک کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو، تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ ایسی خدمت سے بے نیاز ہے۔ چرواہا یہ سن کر بہت نادم ہوا، اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور جنگل کی جانب بھاگ نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی اور شکوہ کیا کہ تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا ہے، تجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ تم ہمارے بندوں کو ہمارے ساتھ ملاؤ، لیکن تم نے ہمارے بندوں کو ہم سے جدا کرنے کا وتیرہ اپنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ناراضگی محسوس کی تب اس چرواہے کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اور بالآخر اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم جس طرح چاہو اللہ سے مخاطب ہو اور جس طرح چاہو اسی طرح یاد کرو۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ